بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج بہت سی خبریں ہیں اور خبریں جو ہیں میں آپ کو شارٹ خبریں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت گزشتہ 24 گھنٹے میں جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں، تو اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دوں گا، تقریباً ٹی وی چینلز پر بھی یہ میرے خیال سے وائرل ہو چکی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے دیے جانے والے انٹرویو کے بعد جو جیو پر نشر ہوا، اس کے بعد وہ ناراض ہو کر دبئی چلے گئے ہیں۔ اور ابھی اطلاعات یہ ملی ہیں کہ آصف علی زرداری بھی چند گھنٹوں کے بعد دبئی روانہ ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں جو باپ اور بیٹے ہیں ان کے درمیان جو اختلافات کی خبریں چل رہی تھیں، اس چیز سے واضح ہو گیا کہ دونوں کے درمیان اختلافات ہیں اور اختلافات جو تھے وہ شدت اختیار کر گئے تھے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی کمپین چھوڑ کر، اپنے سارے پروگرام کو چھوڑ کر وہ دبئی روانہ ہو گئے، اور آصف علی زرداری صاحب بھی چند گھنٹوں میں دبئی روانہ ہونے والے ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ خبر دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مزید 2 وکٹیں اور گر گئی ہیں۔ ایک تو غلام محمد بنگلانی جو 1993 میں مشیر تھے عبداللہ شاہ کے سندھ گورنمنٹ میں، انہوں نے تحریک استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور پھر ایک اور آج وزیر خزانہ تھے، سابق وزیر خزانہ فرنٹیئر کے، انہوں نے بھی کھٹک صاحب سے مل کر ان کی جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو تحریک استحکام پاکستان کونسل میں جو دوسرے شخص نے شمولیت اختیار کی ہے گزشتہ رات، وہ ہیں سابق صوبائی وزیر جناب مظفر شجرا۔ 2008 سے 2013 تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے، اور اس سے قبل 1993 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ پھر کراچی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی تھے، اور 2008 سے 2013 تک وہ جیل خانہ جات کے منسٹر بھی تھے۔ پھر جب انہیں ٹکٹ نہ دیا گیا تو وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اب گزشتہ روز انہوں نے استحکام کونسل پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے۔ فیروز شیخ سے ملاقات کی کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب میں ناظرین آپ کو یہ خبر بھی دوں گا کہ یہ بڑی اہم خبر ہے، اور اس خبر کی تصدیق ہمیں ایک ایسی شخصیت نے کی ہے جو پاکستان اور سندھ کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ماضی میں، کہ سندھ حکومت کی جو گزشتہ کارکردگی ہے نگران حکومت کی، جب سے نگران حکومت وجود میں آئی ہے تو اس کی جو کارکردگی ہے اور اس کی پرفارمنس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے، خاص طور پر وزیر اعلیٰ۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اس وقت نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب، ان کے اور ان کی کیبنٹ کے جو منسٹرز وزراء ہیں ان سے ان کی تاحال انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہو سکی تھی، اور تمام لوگوں کو شکایتیں، خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو شہری حلقوں میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا وہی تسلسل ہے 15 سال سے، جو 15 سال پہلے تھا وہی تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور جس سسٹم کی بات کی جا رہی تھی کہ سندھ سے سسٹم کا خاتمہ کر دے گی حکومت، اور ان کو انسٹرکشن بھی دی گئی تھی ہمارے مقتدر حلقوں کی جانب سے، تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پھر جب وزیر اعلیٰ سندھ تبدیل ہوں گے تو اللہ معالی ان کی کیبنٹ بھی فارغ کر دی جائے گی۔ تو اس کے اب زیادہ تر امکان بڑھ گئے ہیں۔ لیکن 2 روز قبل آرمی چیف صاحب کی خفیہ طور پر کراچی آمد اور چند گھنٹوں قیام کے بعد کچھ تبدیلیاں ضرور دیکھنے میں آئیں۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز 4 ضلع اضلاع کے SSP تبدیل کیے گئے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ آج 8 سے زیادہ جو سیکریٹریز ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود بھی جو ایک بڑی اہم پوسٹ تھی، جس کے لیے ہم بار بار میں بھی کہہ چکا ہوں، متعدد اینکرز اور اخبارات میں اس حوالے سے خبریں بھی چھپ چکی ہیں، کہ آغا واصف جو ہے، جو مراد علی شاہ صاحب کے پرسنل سیکریٹری تھے، پرنسپل سیکریٹری تھے، ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے ان کی خدمات واپس لے لی تھی، وفاق کو خدمات دے دی گئی تھی،
لیکن ان کا آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مقبول باقر صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے مبینہ طور پر ان کا ٹرانسفر روک لیا گیا اور وہ بدستور وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہیں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب خبر تھی، چونکہ آج 8 سیکریٹری تبدیل ہوئے ہیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، لیکن آغا واصف کی خبر نے پھر تمام لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ 2 روز قبل جو احکامات دیے گئے تھے مقتدر حلقوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو، شاید اس پر کچھ تو عمل ہوا ہے، لیکن آغا واصف کی واپسی جو ہے پرنسپل سیکریٹری کی حیثیت سے وہ باعث تشویش بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، کل ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری نے آصف علی زرداری صاحب سے ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات میں اہم کردار تھا ڈاکٹر عاصم حسین کا. اب عاصم حسین صاحب کے توسط سے آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات بظاہر تو ایک ملاقات کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت سی کہانیاں ہیں. میں ماضی کے حوالے سے تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ آصف علی زرداری اور کامران ٹیسوری کی ایک ملاقات بلاول ہاؤس میں بھی ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے جب انہوں نے گورنر کا حلف لیا تھا اس کے فوری بعد. لیکن ماضی میں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور آصف علی زرداری کے درمیان جو اختلافات تھے 2009 میں غالباً، اس کی میں آپ کو تفصیلات ضرور بتاؤں گا. اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ کامران ٹیسوری جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے گل محمد لاٹ، ان کے بزنس پارٹنر تھے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے 20 کروڑ روپے کامران ٹیسوری کی طرف نکلتے تھے جو کامران ٹیسوری صاحب نے انہیں نہیں دیے تھے، اور گل محمد لاٹ آصف علی زرداری صاحب کے خاص دوست سمجھے جاتے تھے. گل محمد لاٹ نے آصف علی زرداری صاحب کو کمپلین کی جب وہ ملک کے صدر بن گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں 3 صوبوں میں، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ صدر مملکت ہیں، لیکن میرے 20 کروڑ روپے ایک تاجر جو ہے وہ آج کے دور میں مجھے نہیں دے رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے وہ ڈیوٹی لگائی تھی اس وقت کے وزیر داخلہ جناب ذوالفقار مرزا کی، اور ذوالفقار مرزا صاحب نے کامران ٹیسوری کو مبینہ طور پر موٹر سائیکل کی چوری اور مختلف چھوٹے موٹے مقدمات پہ گرفتار کیا تھا. گرفتار کرنے کے بعد انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، جیل بھیج دیا گیا تھا. پھر یہ فیصلہ کرایا تھا اسلام الدین شیخ صاحب نے، اور اسلام الدین شیخ صاحب نے ناصر شاہ صاحب اس وقت مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے، ناصر شاہ کو اپروچ کی کامران ٹیسوری صاحب کی فیملی نے. پھر ناصر شاہ چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل نہیں تھے لہٰذا کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. ناصر شاہ نے اسلام الدین شیخ صاحب سے ریکویسٹ کی، اسلام الدین شیخ صاحب نے آصف علی زرداری سے ریکویسٹ کی، آپس میں ان کی جو ہے وہ صلح صفائی ہوئی، اور پھر پیسوں کی جو تھی گارنٹی وہ ایک تاجر نے دی تھی، جس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب رہا ہونے میں کامیاب ہوئے تھے. تو ایک یہ خلش تھی دونوں کے درمیان، جو بتایا جاتا ہے کہ کل آصف علی زرداری اور کامران ٹیسوری کی ملاقات میں وہ خلش ختم ہو گئی ہے. اور اب مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری چونکہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد سے بھی خاصے دور ہو گئے ہیں، اور دونوں کے درمیان بہادرآباد اور گورنر ہاؤس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے مبینہ طور پر یہ کہا ہے، کامران ٹیسوری کو آفر کیے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں. اور جو ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے چند لوگوں کی جانب سے کہ ممکن ہے کہ اب ایسی راہ ہموار ہو کہ سندھ میں کوئی اردو بولنے والا بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کامران ٹیسوری صاحب کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا جا سکتا ہے. اس صورتحال، ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا ناظرین، سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کامران ٹیسوری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت روابط جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. آج نہیں بلکہ گزشتہ 15-20 سالوں سے کامران ٹیسوری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں. جنرلوں سے، کور کمانڈر سے، جتنے بھی ڈی جی ISI ہیں، کامران ٹیسوری اور ان کے درمیان دوستیوں کا رشتے قائم رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ کامران ٹیسوری اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں. آج کے حالات میں جب آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں ہیں، اور آصف علی زرداری اور اس کی پارٹی کو
کھڈی لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کامران ٹیسوری صاحب پر ہاتھ رکھ کر کامران ٹیسوری صاحب سے ملاقات کے بعد کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کامران ٹیسوری، آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو آصف علی زرداری صاحب کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کے تعلقات خراب ہیں، کس وجہ سے بھی ہیں، تو وہ کامران ٹیسوری اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ پھر کامران ٹیسوری گورنر بننے کے بعد، پہلے بھی ان کی ایک حیثیت تھی، اس شہر میں سیاست کرتے تھے، مختلف جماعتوں میں رہے ہیں، تو اب ان کی گورنر بننے کے بعد جو ان کی پرفارمنس ہے یہ پورے ایک سال، تو وہ کافی بہتر ہے اور لوگ ان کو پسند بھی کرنے لگے۔ تو ایک بھاری بھرکم شخصیت اور اردو بولنے والی شخصیت کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ اس کے علاوہ جو آج کل متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو لفظی جنگ جاری ہے، اس حوالے سے بھی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کو اس متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کے لوگ تسلسل کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، تو اس کے بھی پس پردہ مبینہ طور پر کامران ٹیسوری صاحب کا بڑا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ تو کل کی جو ملاقات تھی کامران ٹیسوری اور آصف علی زرداری کے درمیان، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور کل ایک اور نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سابق گورنر عشرت العباد نے تحریک استحکام کونسل جو جماعت، نئی جماعت تشکیل دی گئی ہے، اس کے صوبائی صدر ہیں جناب مولوی محمود صاحب، ان سے انہوں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، ان سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسی شخصیت سے بھی رابطہ کیا جس شخص نے جناب عشرت العباد صاحب کی گورنری کے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے، عشرت العباد صاحب نے ان سے معذرت بھی کی اور ان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس کا میں نام چونکہ کسی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ نام جو ہے راز رہنا چاہیے، سیاہ راز میں رہے، تو اس لیے نام میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ جس شخصیت نے اس کی گورنری ختم کی تھی، ڈاکٹر عشرت العباد نے، ان سے بھی ان کا کل ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، اور مولوی محمود صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ عشرت العباد صاحب یہ پارٹی جوائن کرنا چاہیں گے، یا پھر بتایا جاتا ہے کہ کچھ مسلم لیگیوں نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے، لیکن مسلم لیگ کے کچھ حلقے ان کی تسلسل کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج فوج میں بھی ہماری مسلح فوج میں بھی بڑی اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور بہت سے جو جنرلز تھے ان کو تبدیل کیا گیا، مختلف جگہوں پر تبدیل کر کے بھیجا گیا، لیکن آج خاص طور پر جو اہم آپ کو میں بات بتاؤں کہ مبینہ طور پر آصف غفور صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے۔ اب آصف غفور صاحب کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جب نواز شریف کوئٹہ کے دورے پر تھے تو آصف غفور نے پوری کوشش کی تھی کہ وہاں بہت سے جو سابق وزراء تھے، اراکین اسمبلی تھے، جو ان کے کانٹیکٹ میں تھے، ان کو انہوں نے نواز شریف سے ملنے سے روکا تھا، اور کوشش کی تھی کہ نواز شریف کا دورہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے۔ یہ تمام اطلاعات تھیں ہماری ایجنسیوں کے پاس، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج، اور اس کے علاوہ بھی آصف غفور صاحب کے لیے مبینہ طور پر جو بارڈر پر اسمگلنگ ہوتی رہی ہے ماضی میں، جس پہ جب سختی کی ہے جنرل سید عاصم جو ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، ان کی جانب سے جب سختی ہوئی تو اسمگلنگ کو روکا گیا۔ تو آصف غفور ایک طویل عرصے سے کوئٹہ میں تعینات تھے، اور متعدد شکایتیں تھیں ان کی جو مبینہ طور پر ہمیں بتایا گیا ہے، اور پھر نواز شریف کا جو دورہ کوئٹہ تھے اس میں بھی ان کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے جنرلز کو تبدیل کیا گیا ہے پورے ملک میں، لیکن آصف غفور صاحب کی جو تبدیلی ہے وہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے۔ اب میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ جو گزشتہ 3 روز قبل اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی، ایک مشہور ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں ٹرینی ڈی ایس پی طارق بھجاری، بدنام زمانہ طارق بھجاری جس میں ملوث تھے، اس کی فوٹیجز اب جو منظر عام پر آئی ہیں، اس طارق بھجاری نے سب سے پہلے تو بتاؤں کہ 15 رکنی اس نے ایک گینگ بنایا ہوا ہے، اور اس گینگ کے ذریعے پورے کراچی میں اس شخص نے وردیاں پہن کر ڈکیتیاں کی ہیں، جو درجنوں کے حساب سے جو اب منظر عام پر آئی ہیں۔ اور اب وہ جو فوٹیجز چل رہی ہیں، اس فوٹیجز میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے جیبوں سے موبائل اس نے نکالے،
چھوٹی بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک نوچی ہیں از خود اپنے ہاتھ سے، اور 15 رکنی جو گینگ ہے اس کے ذریعے یہ وردیوں میں پہن کر مبینہ طور پر کئی جگہوں پر اس نے یہ وارداتیں کی ہیں۔ اس کا ریکارڈ دادو میں بھی خراب تھا، اور سلیم بجاری صاحب جو تھے انہوں نے اس کو پولیس میں اس لیے بھرتی کروایا تھا تاکہ یہ جو کرائم کی دنیا ہے وہ چھوڑ دے۔ تو آج جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو سندھ حکومت نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس طارق بجاری کو جو ڈکیتی میں ملوث تھا، اور فوٹیجز چل چکی ہیں جس کی، جو ثابت ہو چکا ہے، ڈی آئی جی صاحب نے، آئی جی صاحب نے اس کو معطل کیا ہے، گرفتار کروایا، تو ہماری سندھ حکومت نے اس کو بھرپور پروٹوکول دیا ہے۔ اس کو موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا گیا تھا، اس کو ہتکڑی نہیں لگانے دی گئی تھی، پھر اس کے ساتھ جو اس کے کارندے تھے انہوں نے صحافیوں کو دھکے دیے ہیں، صحافیوں کو گالیاں دی ہیں، صحافیوں سے کیمرے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ آج کورٹ میں طوفان بدتمیزی تھی، اس کے بعد اس کو وی آئی پی طریقے سے کورٹ میں بٹھایا گیا ہے، اس کے لیے کئی قسم کے کھانے لائے گئے ہیں، اس کو بھرپور پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اور طارق بجاری ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی زمانے میں آصف زرداری صاحب کو پیش کیا جاتا تھا، تو طارق بجاری کو اس طرح سے کارکنان بھی تھے، عبداللہ شاہ صاحب کے بڑے حلقے کے لوگ طارق بجاری صاحب کے استقبال کے لیے کورٹ میں موجود تھے، پولیس بھی ایک بڑی تعداد میں موجود تھی، لیکن پولیس نے اس کو بھرپور پروٹوکول دیا۔ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے، پھر افسر ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو ہونا تو ایسا ہی ہے کہ وہ پھر بحال ہو جائیں گے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں۔ پھر مراد علی شاہ صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ تصویر دیکھ لیں، جس طرح سے وہ ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں، تو ان کو بھرپور ان کی حمایت حاصل ہے۔ تو آج پورے سندھ میں اس کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا ہے کہ عام شہری کے ساتھ جو سلوک رہتا ہے پولیس کا، اور ڈاکوؤں کے ساتھ، اور پھر اس قسم کے کرمنل آفیسرز کے ساتھ جو آج انہوں نے پروٹوکول دیا، اس پر پورا سندھ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔